علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المطیع الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے مولا اپنی قسم سے پہلے آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، درد مہر صفا، ماتنی اتفاق، سید الاسفیاء، جلوہ حق نما، اقصی نور خدا، صاحب عطا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دستانہ درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کرنے، پاپا سے بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی مختصر آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ معزز سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا یقین کہ اللہ دیکھ رہا، یہ تصور، یہ ذہن، یہ فکر، یہ سوچ آدمی کو ہر برائی سے بچانے کے لیے کافی ہے، اور ایک اللہ کا خوف، یعنی دیکھ رہا ہے، بازار میں اگر گناہ کر رہے ہیں تب بھی دیکھ رہا، گھر کے اندر گناہ کر رہے ہیں تب بھی دیکھ رہا، تنہائی میں گناہ کر رہے ہیں تب بھی دیکھ رہا، لوگوں کے سامنے کر رہے ہو تب بھی دیکھ رہا، کہ اللہ دیکھ رہا۔ یہ تصور آدمی کو نیک بنا دیتا، یہ ذہن آدمی کو نیک بنا دیتا، کیونکہ اس سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اکثر اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں کہ مولا ہمیں خوف خدا نصیب فرما، تیرا خوف عطا فرما۔ آج موجودہ حالات کے اعتبار سے ہر قوم چاہتی ہے کہ ہم ترقی پر آ جائیں، ہر معاشرہ یہی ترقی اور یہی راہ چاہتا ہے کہ یہ معاشرہ ترقی پر آ جائے، ہم بلندیوں پر آ جائیں۔ آج جس خستہ حالی کے ساتھ یہ امت گزر رہی ہے موجودہ وقت میں، ان فکروں کے حالات میں، تو اس کے اسباب اگر تلاش کیے جائیں کہ اس کی اہم وجہ کیا ہے، کہ ایسے فتنوں کے دور میں بھی ہم گویا کہ ترقی پر، جو قوم کل تک ترقی پر تھی، آج سوال پذیر کیوں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ امت اس وقت تک ترقی پر رہی
کے جوان کی زندگی یوں سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں گزرتی ہے. جب تک معاشرہ، قوم اور قوم کے افراد اس وقت تک ترقی پر گامزن رہے جب تک اس معاشرے کے نوجوانوں نے اپنی فکر کو سلامت رکھا، اپنی سوچ کو سلامت رکھا اور اپنے کردار و عمل کو سلامت رکھا. آج اگر دائرہ نگاہ ڈالی جائے نوجوانوں پر، فکر سلامت نہیں ہے، شعور سلامت نہیں ہے. یعنی جو اعلیٰ سوچ ہونی چاہیے وہ نوجوانوں میں نہیں ہے، جو کردار اعلیٰ ہونا چاہیے وہ نوجوانوں میں نہیں ہے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا، کبھی ایک نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. تدبر یعنی کبھی سوچا، کبھی غور و فکر کیا اے نوجوان مسلم. یعنی مسلمان نوجوانوں سے ڈاکٹر اقبال مخاطب تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ کبھی تو نے غور و فکر کیا، کبھی سوچا تو کون تھا اور کہاں پر آ کر گیا. کبھی ایک نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، تو وہ گردوں تھا کہ ایک ٹوٹا ہوا تارا. یعنی کل تک جو تو چاند اور سورج کی بلندیوں پر چڑھا ہوا تھا، آج تیرا حال یہ کہ آج تو ٹوٹا ہوا ستارہ بن کے زمین پر گر چکا. اس کی اہم وجہ کیا؟ آج علماء فرماتے ہیں کہ معاشرے کی ترقی کا معیار دنیا گھومنے والوں نے، جو سیاح کہلاتے ہیں نا، سیاح جنہوں نے پوری دنیا کو، جیسے بخت و مشرق جہانگیر سلطانی کہلاتے کیونکہ انہوں نے پوری دنیا گھومی تھی. اسی طرح حضور قطب اعظم حضور شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمدآباد کی سرزمین پر انہی کے خاندان اور ان کے پردادا جہانیہ جہاں کش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخدوم جہانیہ جہاں کش. یہ جہانیہ جہاں کش کا لفظ ان کے لیے اس لیے استعمال کیا گیا جب آپ نے دنیا کا چپا چپا ہوا تھا. یہ گویا کہ حضور شاہ عالم حضور قطب اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرداداؤں میں جن کا شمار تھا حضور مخدوم جہانیہ جہاں کش پوری دنیا ہو. جب ان کے مریدوں نے ان سے پوچھا تھا دنیا گھومنے والوں سے کہ حضرت آپ نے پوری دنیا گھومی ہے، معاشرے کی ترقی کا معیار، سماج کی ترقی کا معیار کس چیز پر ہے؟ تو آپ نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ معاشرے کے نوجوانوں میں اگر فکر سلامت ہے، عقیدہ پختہ ہے، عقیدہ سلامت ہے، تو جان لینا وہ معاشرہ ترقی پر ہے، وہ سماج ترقی پر ہے. اور اگر جوان ناشعوری میں اپنی زندگی گزار رہا ہے تو سمجھ لینا وہ معاشرہ کبھی ترقی پر نہیں آ سکتا، وہ سماج کبھی ترقی پر نہیں آ سکتا. اسی لیے تو مفتی اعظم ابن علی رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. یعنی یہ کہہ کر پورے اشعار کے اندر آپ نے بڑھاپے کو آڑ بنایا اور کہہ دیا کہ اگر آ گیا بڑھاپا تو یاد رکھنا بڑھاپے میں کچھ نہیں ہوگا، آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے. جو جوانی ہے اسے نعمت جانو، اسی جوانی کے اندر جو کچھ کرنا چاہتے ہو، رب کا خوف، رب کی عبادت، ریاضت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جھکنا، سجدہ کرنا، یہ سب مزہ میں لوٹنا ہے. تو جوانی میں لوٹ لو، اپنے کردار اپنے عمل کو صاف و ستھرا بنا لو، اپنی فکر کو لاشعوری میں مت لے جاؤ، اپنی فکر کو لاجواب بناؤ، اپنے شعور کو لاجواب بناؤ. اگر یاد رکھنا فکر کے تعلق سے، شعور کے تعلق سے آپ اگر نچلے درجے میں آ گئے تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، وہ نوجوان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے تو علماء نے نوجوانوں کے تعلق سے بے شمار جہاں واقعات لکھے، وہاں ایک واقعہ یہ بھی لکھا کہ ایک بڑا شخص اپنی ضعیفی کی بنیاد پر، جس کی پشت بھی جھک چکی، سر جھکا ہوا اور جھکے ہوئے سر جب وہ جاگا گویا کہ اس کا سر زمین پر جھکا ہوا. یہ بڑھاپے کی وجہ سے تھا، بیماری نہیں تھی. جب وہ جھک کر جا رہا تھا تو ایک گٹیا جوان نوجوان تھا، اس نے مذاق اڑایا. مذاق اڑا کر اس بڑے شخص سے کہا تھا کہ بڑھو زمین میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ اگر بڑھا چاہتا تو بڑھاپے میں غصہ جلدی آتا، اسے غصہ بھی آیا، مگر اس بوڑھے نے تحمل و صبر سے کام کیا.
اس کی مذاق کا اس نے جواب تحمل و صبر سے دیا، خاموش رہا۔ حالانکہ بوڑھا کمزوری کی وجہ سے اس کی پیٹھ زمین پہ جھکی ہوئی تھی سر، اور اس کی آنکھیں زمین کو دیکھ رہی تھی۔ جب جوان نے کہا نا کہ بوڑھا کیا تلاش کر رہا ہے، کیا ڈھونڈ رہا، اسے آیا تھا غصہ، مگر خاموش ہے۔ وہ خاموش ہو کر اس نے وہ جواب دیا نا پلٹ کر کہ میں کیا تلاش کر رہا ہوں، جس سے وہ جوان جو ہے نا ٹھیک ہے، اس کی جوانی میں انقلاب آ گیا، اس کی جوانی میں انقلاب آ گیا۔ اور یہی انقلاب لانا ہر ایک کا مقصد ہے۔ قرآن نے بار بار جھنجھوڑا، بار بار جھنجھوڑا، اور آپ اگر تاریخ اسلام کو اٹھاؤ گے نا تعجب کرو گے، تعجب کہ آپ بدر کے واقعات، احد کے واقعات، خندق کے واقعات، کربلا کی تاریخ پڑھ کے تو گزر گئے، مگر پڑھتے پڑھتے اگر رک جاتے ہو، رک کر سوچتے کہ سب کی عمریں کتنی تھی، آپ تعجب کرو گے۔ سوچو گے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں کی 17 سالہ زندگی، میں آپ کو کئی زیادہ نہیں لے جاؤں، کربلا کی تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے کہ ہر سال روزانہ مساجدوں میں، مدارسوں میں، بازاروں میں، چوکوں پر بیان کی جاتی ہے، آپ نے سنی بھی ہے۔ کبھی کربلا کی تاریخ پہ غور کرنا کہ کربلا کی دھرتی میں جو 72 نفوس قدسیہ تشریف فرما تھے اور سامنے 22,000 کا لشکر تھا، ان 72 میں کس کی کتنی عمریں تھی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجوں کی، آپ کے بھتیجوں کی عمریں کتنی تھی؟ کبھی اس پہ تعجب کرنا۔ کسی کی عمر 17 سال، کسی کی 18 سال۔ آج حال یہ ہے کہ 17 سال کی عمر میں ہمارا یہاں کا بچہ قرآن پڑھنا تو نہیں جانتا، مگر درس اچھی طرح پینا جانتا ہے۔ بڑی تعجب خیز بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں کا 17-18 سال کا بچہ، میں قرآن و حدیث و شریعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو دو نوجوان تھے جو امام حسین کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے تو قربان کر دی، اور آج کا 17 سال کا نوجوان اگرچہ دیکھ کر قرآن کو پڑھنا نہیں آ رہا، مگر انجیکشن کے ذریعے، دوائیوں کے ذریعے اسے درس لینے میں بڑا مزہ۔ یہ بڑی خدا اور خام اور معاشرہ اسی میں تباہ، اور جو معاشرہ اور معاشرے کا نوجوان ان چیزوں میں تباہ ہو جائے نا، یاد رکھنا وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی ترقی نہیں سکتا۔ اور قوم کے وہ بڑے کہاں تھے؟ آپ ساری چیزوں کو سنا رہے ہو، سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ نشہ آور جن چیزوں کو یہ ملوث ہو چکے ہیں نا، اس پر غور کیا جائے۔ جن کے بچے ان میں ملوث، گھر کا گھر تباہ ہو رہا، روزانہ کی شکایت آ رہی۔ کل تک تو اتوار کے نام پر کھایا جا رہا تھا، آج تو اتوار کے نام پر گویا کہ کھایا بھی جا رہا ہے اور نشہ آور چیزیں پی بھی جا رہی ہیں۔ اور یہ نشہ آور چیزیں جو پی رہا نا تباہ کر، تو معاملہ یہ تھا کہ مرد و عورت، آج تو حال یہ کہ دھندا بنائے ہوئے، دھندا بنا ہوا، کیونکہ سب جانتے ہیں محنت والا دھندا نبی پاک نے پسند کیا۔ حضور نے تو خود فرمایا کہ جو کمائی پسینے والی ہو نا، اس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہے نا، اس کا خلاصہ حدیث ہے، برکت ہے اس میں محنت والی، حلال کمائی میں برکت ہے۔ مگر آج آپ دیکھ سب شارٹ کٹ والا راستہ اختیار کر رہے ہیں، شارٹ کٹ والے 5,000 4,000 3,000 کی دوائی، اور نوجوان خاص کر اس میں ملوث ہو چکے، اور ایسا ملوث ہوا ہے کہ ہوش و حواس اس کو ہے، اسے پتا ہی نہیں ہے کہ قوم کہاں جا رہی ہے، اسلام ہم نے اسلام کیوں اپنایا تھا، مقصد کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا تھا، یہ ساری چیزیں بھولتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا جوانی کا مقصد ایک نعمت ہے، اور ہر نعمت کا سوال کل بروز قیامت ہونا۔ آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ کل ہونا آپ سے یہ سوال کہ جوانی کہاں گزارا، جوانی کہاں گزارا۔ آپ کربلا کی تاریخ پڑھ رہے ہیں، کوئی 8 سال کا، کوئی 17 سال کا، کوئی 12 سال کا، کوئی 15 سال کا، یعنی دے دی اپنی جوان۔ تو یہ بھی تو جوان تھے، ہم بھی تو جوان ہیں، مگر ہماری جوانی بازاروں قلبوں پر گزر رہی ہے، گویا کہ کانوں میں ڈال کر گانا سن رہے، میوزک سن رہے، مزہ ہے۔ ہمیں وقتی طور اس کا مذاق جو لے رہے ہیں، یہ وقتی طور کے لیے سکون نہیں دے گا آپ کو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آپ کو سکون دے گا۔ وہ بڑا جو جھکا ہوا تھا زمین کی جانب دیکھ رہا تھا، جب وہ جوان نے مذاق اڑائی اور مذاق میں پوچھا بڑو کیا دیکھ رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو، بڑے نے جواب بھی بڑا پیارا دیا، جھک کر کہا تھا بیٹا کیا تلاش کرو، جو عمر ماضی میں گزر گئی نا وہ
जवानी तलाश करना, मिल नहीं। वो बूढ़े ने क्या जवाब दिया? मैं जवानी तलाश कर रहा हूं जमीन पर कि काश मेरी वो गुजरी हुई जवानी मिल जाती। उस जवानी, वो जवानी में मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा करूं, उसको राजी कर देगा। वो हिल गया वो जवान, और जब हिला ना और हिलकर उसका दिल खुला और चोट लगी, तो चोट ऐसी लगी ना, वो नौजवान अपनी जवानी को गुनाहों से तौबा करके इस अंदाज से उसने नेकियों में गुजारी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बरगुज़ीदा बंदों में उसको भी शुमार कर दिया। एक चोट काफी, एक होता बंदे को सुधारने के लिए एक चोट काफी होती है। आज हम हालात नहीं देख रहे किस अंदाज से हिंदुस्तान के हालात क्या बने हो जा रहे हैं, और इसके बावजूद हम अपने नशावर चीजों को बढ़ाते जाएं और कौम भूल जाए कि कौम क्या है, कौम की तरक्कियां क्या है, इस्लाम क्या, इस्लाम क्यों आया था, मकसद क्या था अल्लाह तबारक व तआला ने जो पैदा किया हमें, इसका मकसद क्या है। बेमकसद जिंदगी याद रखना कामयाबी वाली कभी नहीं होती। वही आदमी भी कामयाब है जो बामकसद जिंदगी गुजार के दुनिया से जाता है। हजरत एक साहबी रसूल थे, आपने नाम सुना होगा, हजरत मास बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला। आप ताज्जुब करो, यमन के काजी यानी मुफ्ती, यमन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यमन के काजी बनाया, मुफ्ती बनाया। आप सिर्फ गौर करना किस वक्त आप यमन के काजी बने होंगे, किस वक्त यमन के काजी बने होंगे। जलील कद्र साहब, यूं समझे हलाल और हराम के इम्तियाज के सबसे बड़े आदि व्यक्ति हजरत मास बिन जबल, मसाइले फिक़हिया के सबसे बड़े मुतफ़क़्क़ीन आदि व्यक्ति हजरत मास बिन जबल। इंतकाल के वक्त नौजवानों को समझा दिया, इंतकाल के वक्त आपकी उम्र 33 साल थी। कितनी? 33। इंतकाल जब हुआ ना तब आपकी उम्र 33 साल थी। तो आप गौर फरमाए काजी कब बने, ये जवानी थी उनकी गुजारती। एक मशहूर ताबीर लोग कहते हैं कि मैं जब एक बुरा जगह मस्जिद में गया, मैंने इतनी भीड़ देखी कि एक जवान शख्स बैठा है जिसकी दाढ़ी के बाल में भी फूटे नहीं थे, जवान, और इस अंदाज से बैठा कि चेहरा चमक रहा और इर्द गिर्द लोग जमा के उससे मसाइल पूछ रहे हैं, दीन सीख रहे हैं। यानी उन्होंने क्या मिसाल दी कि गोया के चांद के इर्द गिर्द जैसे सितारे होते हैं ना, इस तरह वो जवान के इर्द गिर्द बड़े बुजुर्ग, बड़े लोग, छोटे जवान सब बैठकर मसाइल पूछ रहे, फिक़ह सीख रहे। मैं ताज्जुब में, ये जवान है कि इतनी सारी भीड़ उनके पास लगी। वो कहने लगे कि दूसरे दिन मैं फजर से पहले मस्जिद में आया कि मैं देखूं कि वो शख्स है कौन। जब फजर से पहले मैं आ गया ना, तो मैं क्या देखता हूं कि वो नौजवान जिसे कल मैंने देखा था वो मुझसे पहले मस्जिद में पहुंच चुका, मुझसे पहले मस्जिद में पहुंच चुका। मैं ताज्जुब, फजर हुई, फिर लोग जोड़ खाने लगे, और वो जो जवाब देता था ना जवान, उसकी बात आखिरी बात लोग शुमार करते। तो भीड़ के अंदर एक शख्स से मैंने पूछा, मेरा अभी मुझे बताओ तो सही, ये जवान शख्स है कौन, क्या तुम नहीं पहचान रहे थे? वो कहने लगे ये मास बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला, साहबी रसूल हजरत मास बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला। अब जवानी गुजार, आज कौम जो शिकायत कर रही ना, हालात खराब नहीं, आप खुद ने अपने हाथों से तोड़ी मारी अपने को, अपनी जवानी पर कभी गौर किया? वरना वो रब तबारक व तआला को तवक्कुल जिसने भी रब ने किया ना, रब ने उसे भूखा नहीं छोड़ा। कीड़ी मकोड़ों ने जब तवक्कुल किया तो जगह पे खाना पहुंच जाता। एक बुजुर्ग की बारगाह में किसी ने कहा, हजरत हम लोग इसलिए रिस्क में दौड़ रहे हैं, रिस्क लेने के लिए भागते दौड़ रहे हैं कि हमारा पेट उससे बड़ा है। तो उस बुजुर्ग ने भी बड़ा प्यारा जवाब दिया था कि जानवरों के पेट तो तुमसे भी बड़े हैं, जानवरों के पेट तो तुमसे। जब उसने ये कहा ना कीड़ी मकोड़ों से तो बड़ा हमारा पेट है इसलिए हमको भागना पड़ता है, तो उस बुजुर्ग ने कहा था तुमसे बड़े बड़े पेट वाले तो हाथी
देखो, भैंस देखो, इतने बड़े बड़े पेट वाले को जो रिस्क देता है अल्लाह तबारक व तआला, तुम्हें क्यों नहीं देगा? तुम तो अशरफुल मखलूकात। बस तवक्कुल करके देखे ना, जो तवक्कुल है वो करके तो देखे ना, और जवानी को अपने असल मकसद की तरफ ले आ। आज बड़ी शिकायत है नशा और चीजों की, बड़ी शिकायत ये घर करती जा रही है बाजारों में। कब तक तो यूं समझो कि दूर तक थी, अब बाजारों तक आ गई, बाजारों से मोहल्ले में आना, तो दोस्तों में आ रही। हर दोस्त में एक आदमी ऐसा जो बेच रहा, धंधा कर रहा है। इस चीज को रोका जाए वरना याद रखना नस्लें तबाह हो जाएगी। आप घर में बैठ कर यही सोचो कि माहौल अच्छा चल रहा, माहौल अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत कुछ आगे जा चुका, क्योंकि आपने कभी अपने बच्चों की तरबियत और चेक किया नहीं। तो जवानी बर्बाद हो गई और नशा की हालत में कोई मसीह नहीं आया, मदरसे फिर उनको समझ में नहीं आया, कुरान उनको समझ में नहीं आया, कुरान पढ़ना उनको समझ में नहीं आया। तो बात तो वो हो गए नशा और चीजों की। नशा इतनी बुरी चीज है कि माँ को माँ कहने से रोक देती है, पहचान पाती नहीं है कि ये माँ खड़ी है बीवी खड़ी। यानी आदमी मबूत नकल हो जाता है, उसकी अक्ल खत्म हो जाती है और धीरे धीरे करके सांप पर ऐसा असर पड़ता है कि आदमी मौत के मुंह में चला जाता है, वो मर जाता है। तो मरना तो सबको, मगर कभी गौर करना जवानी आप कहाँ गुजार रहे हो, जवानी आप कहाँ गुजार रहे हो। हजरत मौलाई कायनात ने 7 साल की उम्र में इस्लाम को अपने कंधे पर लिया, जब तक जिंदा है। इतनी छोटी सी उम्र, हम कहते हैं ना बच्चों मदरसों में पढ़ाते हैं कि बच्चों में सबसे पहले इस्लाम मौलाई कायनात, ये पढ़ाया जाता है बच्चों में सबसे पहले इस्लाम हजरत मौलाई कायनात ने कबूल किया। हजरत मौलाई कायनात ने बचपन से ये जो बोझ उठाया ना इस्लाम का, जो और उठाकर जो आपने उसे फैलाया अपनी जवानी के अंदर, कभी गौर किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त हिजरत कर रहे थे, उस वक्त मौलाई कायनात कदीर जवान थे, तो आपने ये जिम्मेदारी भी क्या था, अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मैं जा रहा हूं, सुबह उठना अमानतें तकसीम कर रहे। तो आपने भी अपनी गैर मौजूदगी में कटियर जवानों को काम सौंप कर कौम के बड़े लोगों को समझाया। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसकी भाग दौड़ जवानों के हाथ में दी जाए, हर जगह बुरे काम नहीं आते। कभी कभी जवानों को भी ये काम सौंपा जाए ताकि जवानों में उसका जज्बा पैदा हो, शौक पैदा हो और वो आगे कर बढ़ते चले जाए। मगर जवानों ने उसका शौक रखा नहीं। आप देख ले, मस्जिद के दस्ती तो बूढ़े, मदरसे के दस्ती तो सारे बूढ़े, जवान है नहीं, काम है। इसमें तो काम था कि वो जवान होते ताकि वो कौम और समाज के हालात से वाकिफ हो, दौड़ सके, भाग सके, मेहनत कर सके, जा सके, ला सके, ये सारी चीजें उनके लिए थी। मगर यहाँ तो दस्ती सारे बूढ़े बूढ़े। यहाँ हाथ था कि नौजवान अपना हाथ दिखाते और बतलाते कि अल्लाह तबारक व तआला ने जवानी इसीलिए तो दी कि हम दीन का काम करें, इस्लाम की इशाअत करें, फैला किसी तरह के से यानी रब की रहमत बहाना तलाश करती है, कहीं तो आ जाए। दौड़ना भागना, हजरत मौलाई कायनात को सुबह जब आप खड़े हुए जवानी की हालत के अंदर, हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला, हजरत उर्वा बिन जुबैर, ये उनके शहजादे अपने वालिद की शुजाअत बयान करते हैं। उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला वो कहते हैं कि मेरे वालिद बुजुर्ग हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला 8 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। जिस वक्त इस्लाम कबूल किया उस वक्त नए नए मुसलमान, वो कह रहे हैं कि मेरे वालिद बुजुर्ग के कानों तक खबर आई कि नबी पाक को मुशरिकी ने आपको कैद कर लिया, कुफार के मुशरिकी, और कहीं आपको पकड़ के ले गए। ये खबर जब फैली ना 8 साल की उम्र थी, अभी आपके कानों तक खबर आई कि हुजूर को इस तरह का मामला हुआ नबी पाक के साथ। आपने 8 साल की उम्र में नंगी तलवार निकाली, थोड़े तलाश कर ढूंढते जा रहे हुजूर का आखिरकार नबी पाक ने हुजूर ने हजरत जुबैर बिन अवाम को उठाया, पूछा जुबैर इतनी साल ये नंगी तलवार की वजह? हुजूर मैंने आपके ताबूत से सुना कि आपको मुशरिकीनों ने कैद कर दिया, तो मैं निकला। तो हुजूर मुस्कुरा दिया। हुजूर फरमाते जुबैर अगर वाकई में मुझे कैद कर दिया होता, ये चीज अफवाह ना होती, तुम क्या करते? तो कहने लगे हजरत
حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ اگر معاملہ ایسا ہوتا تو میں اپنے چھوٹے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا دیتا۔ یہ جوانی کا اصل مسئلہ، یعنی آپ کے ناموس پہ میں اپنی جان قربان کر۔ آپ نے بدر کا واقعہ نہیں سنا؟ سن کے چلے جانا یہ عقلمندی ہے۔ ابو جہل کو کس نے مارا؟ کوئی 65 سال کا بوڑھا صحابی نہیں۔ ابو جہل کو مارنے والا حضرت موقیز و معاذ رضی اللہ تعالیٰ، دو چھوٹے بھائی، کٹیر جوان، مگر دنیا کو دکھلا دیا۔ جوانی اللہ نے اس مقصد دکھا دی۔ آپ سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں، اگر ترقی چاہتے ہو، زوال پذیری سے دور آنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ یہ قوم یہ معاشرہ ترقی یافتہ بنے اور سینے پر کوئی داغ نہ رہے، تو اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ جہاں ہو بس ایک تصور کرو اللہ دیکھ رہا۔ شراب پیتے وقت، جوا کھیلتے وقت، گناہ کرتے وقت، نشاور چیزیں اگر ہاتھ میں ہو تو یاد رکھنا یہ آنکھ، یہ منہ، یہ زبان، یہ ساری چیزیں پوچھا جائے گا کہاں سے۔ جس ہوٹوں سے، جس زبان سے قرآن کی تلاوت نہ کر سکے، اس زبانوں کو نشاور چیزوں میں بگاڑو تو کیا کیوں اپنی صحت کو بگاڑ کر جہنم کے قریب چلے جا رہے؟ بہترین امت ہو، اپنے بہترین امت ہونے کا ثبوت و مقصد پیش کرو۔ اگر یہ چیز نہ رہی تو یاد رکھنا یہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے، معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے۔ ترقی کے لیے شرط ہے کہ نوجوان کی سرب کاری ہو، یعنی دل صاف ہو، خوف خدا والا، فکر اعلیٰ ہو، سوچ اعلیٰ ہو، شعور اعلیٰ ہو، اور سب کے سب گناہ برائیوں سے دور ہو، نیکیوں کی طرف جن کی رغبت ہونا جن جمع ہوگی، وہ معاشرہ کبھی بھی تنزلی پر نہیں بن سکتا۔ وہ معاشرہ کبھی ترقی پر گا، آج بھی ترقی پر رہے گا، قیامت تک ترقی پر رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، کس نے نہیں سنا؟ حضرت عبداللہ بن عباس سب نے سنا، نام سب نے سنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اتنے چھوٹے تھے کہ چھوٹی عمر میں نبی پاک کو وضو کرنا، شریعت کا ماہر عالم بھی، مفسر قرآن جسے کہا ہے، قرآن کا مفسر، چھوٹی عمر حضور کو وضو کرنا، اور حضور کو جب وضو کرا رہے تھے تو حضور کو آپ کی یہ نہ پسند آ گئی۔ حضور نے اتنا کہا تھا، اے عباس، اے عبداللہ، اللہ تجھے اس امت کا فقیہ بنا دے۔ اتنے بڑے فقیہ بن گئے نا۔ حضرت فاروق اعظم بچپن میں، وہ تو چھوٹے تھے، فاروق اعظم بڑے تھے، مگر اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی مجلسوں میں بٹھاتے، جہاں شرکائے بدر تشریف فرما ہوتے ہیں، تو بدر کے شرکاؤں نے اعتراض بھی کیا تھا فاروق اعظم سے کہ حضرت آپ بچے کو لے کر کیوں آتے ہیں؟ آپ نے یہ کہا اسے بچہ نہ سمجھو، یہ علم کا سمندر ہے، یہ علم کا سمندر ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہی کہ ایک وقت آیا کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح پر بات ہوئی تو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا تھا اس آیت کے تعلق سے تم لوگوں نے کیا سمجھا؟ تو کسی نے کہا اس میں اللہ نے فتح کی نصرت دی، کسی نے کہا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی شان و شوکت بیان کی۔ جب سب نے کہہ دیا تو آفی پلٹ کر آئے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے فاروق اعظم کہہ رہے ہیں، اے عباس تم نے کیا سمجھا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں حضور میں نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نبی پاک کے مثال کی خبر دی، یعنی اب حضور دنیا سے رخصت ہونے والا۔ تو فاروق اعظم نے کہا تھا میں نے بھی اس آیت سے یہی سمجھا، یعنی تھے جوان مگر علم کے سمجھ نہ تھے، اور اگر اور بھی بات سمجھ میں نہ آئی تو غوث پاک کی نیاز سمجھنے کا ابھی مدرسے میں قدم رکھا، 18 پارے پڑھ لی، یہ کیا تھا؟ 18 پارے پڑھ لی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنا دیا کہ اعلیٰ حضرت قسیم المرتبت کو کون نہیں جانتا ہے، سب جانتا ہے، بس کسی نے حافظ لکھ دیا۔ اس حافظ لکھنے کی بنیاد پر 30 دن کے اندر آپ رات میں یاد، آپ صبح کو یاد کرتے رات میں تراویح میں پورا قرآن سنا، اور اس طرح آپ نے 30 پارے 30 دن کے اندر سنا کر بتلا دیا یہ قرآن آسان ہے یاد کرنے والوں کی۔ کاش کہ کوئی اسے پکڑے تو صحیح، یاد تو کرے، سمجھے تو صحیح۔ ناظرہ سے مراد یہ نہیں، نظرہ ینظرو کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یہ قرآن صرف دیکھ کر ہٹ جانا نہیں ہے۔ ناظرہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھی اور اس پر عمل بھی کرو اور اسے سمجھو بھی۔ ناظرہ اب تو کیا ہوا؟
کہاں تک کیا؟ بولے 30 پارے نظر آئے. نظر یجر کا معنی ہوتا ہے دیکھ کر پڑھ لینا. تو قرآن شریف دیکھ کے پڑھ لینے کا نام قرآن ہے. اسے دیکھ کر پڑھنا بھی ہے, سمجھنا بھی, اس پر عمل بھی کرنا. یہ قرآن اس لیے مقصد کے تحت زندگی گزارنا. اور قرآن نے انسان کی تخلیق کا مقصد 7 لفظوں میں بیان کر دیا. ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ اگر اب تک نہیں سمجھے اپنا مقصد تو بے مقصد زندگی کل بھی فضول تھی, آج بھی فضول ہے. جب تک جیو گے تب تک فضول. بات مقصد زندگی کل بھی کامیاب تھی, آج بھی کامیاب ہے, اور انشاءاللہ دنیا سے جاؤ گے نا تو آخرت بھی آپ کی کامیابی کے ساتھ گزرے گی. تو اپنی جوانی کو کیوں پڑھا؟ کیا دنیا نے نہیں سنا محمد بن قاسم کا نام؟ کیا دنیا نے تاریخ میں زیادہ کا نام نہیں سنا؟ حضرت محمد بن قاسم جس وقت سندھ پہنچے تھے نا, اس وقت آپ کی عمر صرف 17 سال کی, صرف 17 سال کی عمر تھی. کبھی غور فکر کرنا اس کو, صرف 17 سال کی عمر. وہ 17 سال کی عمر میں آپ سندھ تک پہنچ گئے. حضرت طارق بن زیاد نے جو اندلس پہ حملہ کیا تھا, پیرستان, اندلس, اس وقت آپ کی عمر کا تقاضا پڑھ لینا تعلیم کے اندر کی جوان تھے کرتے. حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں جن کا سبحان, وہ خود فرماتے ہیں جب جنگ بدر یعنی پہلی جنگ میں جب میں شریک ہوا, وہ خود کہتے ہیں تب میری دادی کا ایک بال نہیں یا آپ کی جوانی کا. حضرت سعد بن وقاص. اور آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے اس پر غور کریں. اگر جوانوں نے جوانی بگاڑ ڈالی, معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے گا. آج کل بڑی شکایت ہے نشہ اور چیزوں کی. یاد رکھنا ہم اس لیے دنیا میں نہیں آئے کہ نشہ کر کر کے اپنی زندگیاں تباہ کریں. اللہ نے زندگی کا ایک مقصد بنایا, اپنے مقصد کو جانو. اور یہ قوم ترقی پر ہے جو مقصد زندگی گزارتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جوانی کو صحیح مقصدوں پر گزارنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. بالخصوص اس کی بارگاہ سجدہ ریز ہونے کی, آنکھوں میں حیا, زبانوں میں پیشانیوں میں صدروں کی تڑپ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بالخصوص قوم مسلم کو ترقی عطا فرمائے. اور جو نوجوان ان نشہ اور چیزوں کے ملوث ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں توفیق نصیب فرمائے. توبہ کر لو اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.